بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، پروردگار عالم نے یہ موقع فراہم کیا ہے ہمارے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم استفادہ کریں. کائنات میں جتنی بھی شے ہیں، ہر شے کے لیے بہار ہوتی ہے. عبادتوں، دعاؤں اور قرآن کی بہار ماہ رمضان مبارک ہے. اس مہینے کو اتنی عظمت دی گئی ہے کہ جس مہینے میں نزول قرآن بھی ہے، اسی مہینے میں امام کی آمد بھی ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں، یعنی 1000 مہینوں کے معادل، 1000 مہینوں کے مساوی ایک شب قدر ہے کہ جو اسی مہینے میں ہے. پروردگار عالم نے جب ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اتنی عظمتوں کا مہینہ، لہٰذا اس مہینے کے اندر ہمیں خود سازی کرنا چاہیے. انسان اپنے نفس کو پاک کرے. کیسے خود سازی کرے؟ پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ انبیاء انسانوں کو بیدار کر سکے. تمام تر شے، جتنی بھی کائنات میں شے کو نازل کیا ہے، یعنی یہ دین، اسلام، قرآن، احادیث، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے ہے. اور فطرت انسانی کو بیدار کرنے کے لیے تہذیب نفس ہے، یعنی انسان اپنے نفس کو پاک کرے. اس نفس کی قیمت کیا ہے؟ اس نفس کی قیمت جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اس نفس کو اتنی آسانی سے انسان نہ بیچ دے. خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: اِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِئُوهَا إِلَّا بِهَا. یعنی تم اپنے نفسوں کو، تم اپنی جانوں کو جنت کے سوا نہ بیچنا، کسی اور چیز کے علاوہ نہ بیچنا. اس نفس کی یہ اتنی عظمت ہے عزیزان. لہذا پروردگار عالم نے اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بنایا ہے کہ جس ماہ مبارک میں انسان توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنے نفسوں کو پاک کر سکتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں شیطان مایوس ہوتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے کہ جب انسان کا نفس، جب انسان کی فطرت جب مغلوب ہوتی ہے کسی عوامل سے، کسی اسباب سے، جب اسے نفس امارہ اسیر کر دیتا ہے، تو یہی ماہ رمضان مبارک ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان صراط مستقیم پر آتا ہے. شیطان پورے سال کوشش کرتا ہے کہ انسان کو گمراہ کر دے. پورے سال مشقتیں کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن جب یہ ماہ مبارک، جب یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، اور یہی انسان جب خود سازی کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہی انسان، یہی بندہ، یہی گنہگار بندہ جب روزہ رکھ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے،
کہ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو غفار ہے، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یہی انسان جب گنہگار انسان جب صدق دل سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ آواز دیتا ہے ربنا الہی الاف، جب یہ صدا دیتا ہے انسان اس کی بارگاہ میں، اے میرے پروردگار تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، اے میرے پروردگار تو میری مغفرت فرما دے، تو مجھے معاف کر دے۔ عزیزان محترم، جب انسان صدق دل سے روزے کی حالت میں جب اس کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کرتا ہے، وہ پروردگار جو اتنا رحیم ہے، جو اتنا کریم ہے، وہ یقیناً انسانوں کی مغفرت کر دیتا ہے، انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جب انسان جب یہ دعا کرتا ہے تو شیطان کے پورے مہینے، پورے سال کی کوششیں، مشقتیں، جو پوری کوشش کرتا ہے یہ شیطان کہ انسان کو گمراہ کر دے، لیکن یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر انسان جب خدا سے جب لو لگا لیتا ہے، جب اس سے معافی مانگتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتا ہے، تو وہ پروردگار شیطان کو مایوس کر دیتا ہے۔ شیطان کے پورے پلان، شیطان کی پوری محنتیں، پوری مشقت، یعنی پورے سال کی محنت و مشقت کو اگر خلاصے میں بیان کیا جائے تو ایک سال کی محنت شیطان کی ایک مہینے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ مہینہ ماہ مبارک کا مہینہ جب پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر یعنی میں نے بیان کیا کہ ہر چیز کے لیے بہار ہے، اور خود ماہ مبارک کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، یعنی ہر شے کے لیے بہار ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں ماہ رمضان مبارک قرآن کے لیے بہار ہے۔ تو لہٰذا جب یہ بہار کا موسم قرآن کے لیے ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم قرآن کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے ہم توبہ و استغفار کریں، اس لیے کہ نہیں پتا کہ آئندہ سال پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لہٰذا آئیے بارگاہ معبود میں ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو توبہ کا حق ہے، جو استغفار کا حق ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اسی طریقے سے ہم توبہ و استغفار کر سکیں۔ پروردگارا یہ بہار کا موسم جو ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے دے تاکہ ہم اس بہار میں جتنا ہو سکے ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں اور تیری عبادت کر سکیں، کہ جس کے ذریعے سے شیطان مایوس ہو کر کے اس کے سارے پلان، اس کی ساری مشقتیں ٹوٹ جائیں۔ پروردگار مجھے اتنی توفیق دے دے کہ جس طریقے سے تو چاہتا ہے ہم اسی طریقے سے تیری عبادت کو ہم انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔